دوستو حال ہی میں مشہور اداکارہ صبا قمر ایک نئے تنازع کی زد میں آ گئی جب کریم انٹرٹینمنٹ کے پوڈ کاسٹ میں میزبان نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی کراچی شفٹ ہونے کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس سوال کے جواب میں صبا قمر کے منہ سے فوراً بے اختیار استغفر اللہ نکل گیا۔ یہ لمحہ کیمرے میں محفوظ ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ عوام کی جانب سے اس رد عمل پر شدید تنقید سامنے آئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اس رویے سے کراچی کے لوگوں کی دل آزاری ہوئی، جبکہ کچھ مداحوں کا کہنا تھا کہ یہ محض ایک غیر ارادی لمحہ تھا جسے بلا وجہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ فیس بک پر بھی یہی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گئی اور صارفین نے صبا قمر کے چہرے کے تاثرات اور انداز گفتگو کو لے کر کئی لوگوں نے کہا کہ ان کا انداز طنزیہ لگ رہا تھا، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ ان کی آواز میں جھجک نظر آ رہی تھی اور وہ فوراً اپنے الفاظ کو قابو میں لانے کی کوشش کرتی دکھائی دی۔ بہت سے صارفین نے اس لمحے کو ایک سلپ آف ٹنگ قرار دیا، یعنی ایک ایسا لفظ جو بے اختیار زبان پھسلنے سے منہ سے نکل گیا۔ دوستو اس تنازع کے بعد نہ فقط عوام بلکہ شوبز سے تعلق رکھنے والے مشہور شخصیات بھی میدان میں آ گئے۔ میشی خان، جویریہ سعود، عفت عمر اور کئی دیگر اداکاروں نے صبا قمر کے اس بیان کے خلاف سوشل میڈیا پر پوسٹس شیئر کی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ کسی شہر یا اس کے لوگوں کے بارے اس طرح کا رد عمل ہرگز مناسب نہیں۔ بعد ازاں صبا قمر نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ان کا کسی کی دل آزاری کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور ان کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ اسی پوڈ کاسٹ میں صبا قمر نے یہ بھی بتایا کہ انہیں اسلام آباد، لاہور اور کراچی تینوں شہر پسند ہیں، مگر انہوں نے کبھی کراچی میں مستقل رہائش کے متعلق نہیں سوچا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کھلی جگہوں، سبز ماحول اور کشادہ گھروں میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں، جبکہ اپارٹمنٹس یا تنگ جگہوں میں رہنا ان کی طبیعت اور مزاج کے شدید خلاف ہے۔ دوستو دراصل اگر غور کیا جائے تو یہ محض ایک رائے تھی اور ہر انسان کو اپنی پسند اور ناپسند کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ اسلام آباد جیسے پرسکون شہر کے رہنے والوں کو عموماً کھلے اور قدرتی ماحول میں رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے، اس لیے ان کا کراچی میں مستقل قیام نہ چاہنا کوئی تعجب کی بات ہرگز نہیں۔ تاہم استغفر اللہ جیسے لفظ سے کراچی کے عوام کے دلوں کو ٹھیس ضرور پہنچی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ صبا قمر کے وضاحتی بیان کے بعد بھی سوشل میڈیا پر آراء کا سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ لوگوں نے ان کی وضاحت کو قبول کیا اور کہا کہ رد عمل حد سے زیادہ بڑھا دیا گیا، جبکہ کچھ افراد اب بھی ان کے انداز پر تنقید کر رہے ہیں۔ عوام میں بحث جاری رہی کہ اگر کسی کا زیادہ کام کراچی میں ہوتا تو کیا ضروری ہے کہ وہ اس شہر کو پسند بھی کرے؟ بعض نے کہا کہ یہ فکر غیر منصفانہ ہے، چونکہ کام اور ذاتی پسند دو مختلف چیزیں ہیں۔ دوستو یہ پورا واقعہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں ایک لمحاتی لفظ یا معمولی رد عمل بھی کتنی تیزی سے پھیل کر بڑی بحث بن جاتا ہے۔ لہٰذا عوامی شخصیات کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ انہیں گفتگو میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ ایک چھوٹا سا جملہ بھی غلط مفہوم اختیار کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر لفظ کے پیچھے نیت کو دیکھنا ضروری ہے، نہ کہ فقط رد عمل کو۔